Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th اردو کوشچن آنسر 7ویں نظم ہے آدمیوں کے میلے میں۔ اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ذیل کا شبکی خاکہ مکمل کیجئے۔ آدمیوں کے میلے کے مناظر۔ آدمیوں کے میلے کے مناظر، اس کا جواب ہے شام رنگین، خم خموں کی روشنی، شور و غل، جگمگاتے رستے۔ دوسرا سوال ہے، شاعر نے آدمیوں کے میلے کی جو منظر کشی کی ہے اسے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ نظم سے ایسا شعر تلاش کر کے لکھیے جس سے پتہ چلتا ہو کہ شاعر کا دوست کھو گیا ہے۔ نظم کا وہ بند تحریر کیجئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کو کوئی تلاش کر رہا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، شاعر نے آدمیوں کے میلے کا منظر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر خوباں کی شام رنگین و جوان ہے، راستے روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں، روشنی کے وسیلے بلب وغیرہ معمول کے مطابق ہیں، لوگوں کا اور مسافروں و سواریوں کا شور و غل ہر طرف پھیلا ہوا ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، آتے جاتے لوگوں کی بھیڑ میں لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ان کے کاندھے اور باہیں باہم مس کر رہی ہیں اور کسی کو ڈھونڈ بھی رہی ہیں۔ شعر ہے، یہ دوسرے کا جواب ہے، ہر ایک شخص کا جیسے اپنا ہی ساتھی، کوئی اپنا ہی آدمی کھو گیا ہو۔ یہ تیسرے کا جواب ہے، بند ہے، کہیں بھیڑ میں تم نے دیکھا ہے اس کو، کہیں بھیڑ میں تم نے دیکھا ہے اس کو، کوئی میری خاطر پریشان سا ہے، کسی کی زباں سے سنا نام میرا، کوئی مجھ کو بھی پوچھتا پھر رہا ہے۔ ذیل کی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجئے۔ پہلا سوال ہے، شام و سحر کی یکسانیت اپنے لفظوں میں بیان کیجئے۔ دوسرا، شہر خوباں کی رنگین شام کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ تیسرا، شاعر کو ہر شخص کے پریشان نظر آنے کی وجہ بیان کیجئے۔ چوتھا، نظم کی مدد سے شاعر کی اس کیفیت کو بیان کیجئے جسے وہ محسوس کر رہا ہے۔ پانچواں، اس نظم کے بارے میں مختصراً اپنے خیال کا اظہار کیجئے۔ پہلے کا جواب ہے، انسان وقت کے دائرے میں محدود ہو گیا ہے، اس کے اطراف زندگی کی ہمہ ہمی جاری ہے، شام و سحر کے مناظر اور سرگرمیوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا ہے، رات کے وقت چکا چوند کر دینے والی روشنی میں انسان کی سرگرمیاں دن کے وقت کی جیسی ہیں۔ یہاں شاعر نے شام کا منظر اس طرح پیش کیا ہے کہ شہر خوباں کی شام رنگین و جوان ہے، راستے روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں، روشنی کے وسیلے بلب وغیرہ معمول کے مطابق ہیں، لوگوں کا اور مسافروں و سواریوں کا شور و غل ہر طرف پھیلا ہوا ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، شہر خوباں کی شام رنگین و جوان ہے، راستے روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں، روشنی کے وسیلے بلب وغیرہ معمول کے مطابق ہیں، لوگوں کا اور مسافروں و سواریوں کا شور و غل ہر طرف پھیلا ہوا ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، آتے جاتے لوگوں کی بھیڑ میں لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ان کے کاندھے اور باہیں باہم مس کر رہی ہیں اور کسی کو ڈھونڈ بھی رہی ہیں۔ تیسرے کا جواب ہے، شاعر کو آدمیوں کے میلے میں ہر شخص کے پریشان نظر آنے کی وجہ بھیڑ میں اس کی اپنی گمشدگی ہے، اور اس گمشدگی کو ذات کی گمشدگی بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی مشینی زندگی میں انسان مشین کا ایک پرزہ ہو کر رہ گیا ہے، اس میں اس کا ضمیر اس سے چھوٹ گیا ہے، شہر کی بھیڑ میں وہ حیران و پریشان اپنے کھوئے ہوئے ضمیر کو تلاش کر رہا ہے۔
چوتھے کا جواب ہے انسان سماج میں زندگی گزارتا ہے، وہ لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے اپنی باتیں کہتا اور ان کی باتیں سنتا ہے۔ ایسا ہر سماج میں ہوتا ہے، مگر نئے زمانے میں انسان اب سماج کی بھیڑ میں رہ کر بھی خود کو اکیلا سمجھتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آج کی مشینی زندگی نے انسان کو خود سماجی مشین کا پرزہ بنا دیا ہے۔ اپنا ہر فعل اسے مقررہ وقت پر انجام دینا پڑتا ہے، گویا وہ وقت کے دائرے میں محدود ہو گیا ہے۔ اس کے اطراف زندگی کی ہمہ ہمی جاری ہے، راستے روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں، لوگوں کا سواریوں کا شور و غل ہر طرف پھیلا ہے، مگر اس بھیڑ اور شور میں ہر شخص خود کو کھویا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اسے ایسے فرد کی تلاش ہے جس کے ساتھ وہ سماج میں رہتا تھا، وہ شہر کی بھیڑ میں اسی آدمی کی تلاش کر رہا ہے۔ پانچویں کا جواب ہے انسان سماج میں زندگی گزارتا ہے، وہ لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے اپنی باتیں کہتا اور ان کی باتیں سنتا ہے۔ ایسا ہر سماج میں ہوتا ہے، مگر نئے زمانے میں انسان اب سماج کی بھیڑ میں رہ کر بھی خود کو اکیلا سمجھتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آج کی مشینی زندگی نے انسان کو خود سماجی مشین کا پرزہ بنا دیا ہے، اپنا ہر فعل اسے مقررہ وقت پر انجام دینا پڑتا ہے، گویا وہ وقت کے دائرے میں محدود ہو گیا ہے۔ اس کے اطراف زندگی کی ہمہ ہمی جاری ہے، راستے روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں، لوگوں کا سواریوں کا شور و غل ہر طرف پھیلا ہے، مگر اس بھیڑ اور شور میں ہر شخص خود کو کھویا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اسے ایسے فرد کی تلاش ہے جس کے ساتھ وہ سماج میں رہتا ہے، وہ شہر کی بھیڑ میں اسی آدمی کو تلاش کر رہا ہے۔ درج ذیل کی استثنائی وضاحت کیجیے۔ پہلا بند ہے، کہیں بھیڑ میں تم نے دیکھا ہے اس کو، کوئی میری خاطر پریشان سا ہے، کسی کی زباں سے سنا نام میرا، کوئی مجھ کو بھی پوچھتا پھر رہا ہے۔ اس کی تشریح ہے، شہر خوباں کی شام رنگین کی بھیڑ میں لوگ اپنے کسی عزیز و ساتھی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہیں کھو گیا ہے، انہی میں کہ شاید کوئی شاعر کو بھی تلاش کر رہا ہے، لہذا شاعر خود بھی سوال کر رہا ہے، کیا کسی کو اس کا پتہ معلوم ہے جو شاعر کے لیے پریشان ہے اور لوگوں سے شاعر کا نام لے لے کر اسے تلاش کر رہا ہے۔ دراصل شاعر کہنا چاہتا ہے کہ نہ کسی کو اس کی اور نہ ہی کسی کو کسی کی کوئی پرواہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک اپنے آپ میں خود کے لیے پریشان ہے۔ اس بند میں استفہام انکاری کی صورت میں شاعر نے زبردست طنز کیا ہے۔ دوسرا بند ہے، کوئی شکل ایسی بھی دیکھی ہے تم نے جو میرے لیے یہاں کھو گئی ہو، جو یوں دیکھنے کو تو دیکھے سبھی کو مگر صرف مجھ کو ہی پہچانتی ہو۔ آدمیوں کے میلے کا مرادی مفہوم تحریر کیجیے۔ دوسرے شعر کی تشریح ہے بند کی۔ شاعر بھیڑ سے مزید پوچھا رہا ہے کہ اس نے کسی ایسی شکل فرد کو دیکھا ہے جو شاعر کے لیے یعنی شاعر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود ہی کہیں کھو گئی ہے۔ اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ یوں دیکھنے کو تو وہ سبھی کو دیکھتی ہے مگر پہچانتی صرف شاعر کو ہے۔ یہاں بھی استفہام انکاری کے لہجے میں طنز ہے کہ شاعر کے لیے کسی کو بھی فرصت نہیں ہے۔ آدمیوں کے میلے کا مرادی مفہوم معاشرہ اور معاشرے کی بھیڑ ہے جس میں موجودہ مشینی دور کا مصروف ترین فرد کہیں کھو کر رہ گیا ہے، یعنی اس کا ضمیر اس سے چھوٹ گیا ہے۔ اس بات کا احساس فرد کو نہیں ہے اور کہیں محسوس بھی ہوتا ہے تو وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔